اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم کنتم لا تعلمون۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرج۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، قرآن کی اجمالی تفسیر اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارکہ روم کی آخری چند ایک آیتیں جو باقی ماندہ تھیں، کوشش کروں گا کہ کل سورہ مبارکہ روم کو ہم اختتام تک پہنچائیں اور پھر حسب وعدہ سورہ مبارکہ واقعات سے متعلق مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی، بزرگوار نے کہا کہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، تو تعمیل حکم میں یہ مطلب دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کل میں نے دعا کے الفاظ میں سے ایک مقام جہاں پر معصوم علیہ السلام دعا میں پروردگار عالم کو اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل، پروردگار کون ہے؟ وہ ذات ہے کہ لا تبدل حکمتہ، کہ اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کرتے الوسائل، وسیلے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں صرف مثال دے دوں تاکہ بات پہنچا سکوں آپ تک کہ اگر کوئی کنفیوژن رہی ہو تو وہ دور ہو سکے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم کوئی ادارہ یا کوئی جگہ کوئی سسٹم اپنا چلا رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرتے ہیں، ہماری کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن لوگ آتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے اپروچ کرتے ہیں، بہت ساری جو لوگ وسیلے اختیار کرتے ہیں ہم اس کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی پارٹی، کوئی ایسے افراد آ جاتے ہیں جو مثلا اس ادارے کے ڈونرز سے سفارش کروا دیتے ہیں۔ اب جب ادارے کا ڈونر مثلا سفارش کر رہا ہوتا ہے تو بیچارہ جو مینیجر ہوتا ہے، جو مثلا سی او ہوتا ہے، یا جو بھی ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جو ڈونر یا مین جو مطلب سمجھ لیں ٹرسٹی یا اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت درمیان میں آ جاتی ہے، اس کا وسیلہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ سم ٹائمز پالیسی چینج کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی پالیسی کے اگینسٹ بھی ان چیزوں کو کنسیڈر کر لیتے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ان کو قبول نہیں کرنی چاہیے تھے۔ ہم انسانوں کے ساتھ، یا میں یوں کہہ لوں کہ خدا کے علاوہ کائنات میں ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن خدا چونکہ غنی عن العالمین ہے، خدا کو کسی کی نہ ضرورت ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اور ثانیاً اس کا علم، اس کی حکمت کمال پر ہے، اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہے، وہ لامحدود علم کا مالک ہے۔ اب لازمت ہے جو لامحدود علم کا مالک ہوگا، جس کا علم
کمال کی منزل پر ہوگا، جس کے علم میں کوئی ایرر نہیں ہوگا، جس کی حکمت میں کوئی ایرر نہیں ہوگا، تو جو اس کا فرسٹ ڈیسیجن ہے وہی لاسٹ ڈیسیجن ہے۔ ہمارے ڈیسیجنز میں تبدیلی کا امکان ہے۔ کبھی انشاءاللہ عقائد کی بحث کے ضمن میں بدع کی بحث رہی تو وہاں پہ عرض کروں گا، وہاں پر بھی ہمارے علماء نے جو معنی کیا ہے، کوئی اس کو غلط سمجھے اور غلط بیان کرے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں بدع کی بحث میں بھی جو اصل ہے وہ پروردگار کی جانب سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کسی چیز کا ظاہر ہونا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ بحث ہے، وہ کبھی تفصیل رہی تو عرض کروں گا، لیکن بنیادی طور پر پروردگار کے علم میں، اس کی حکمت میں، چونکہ ایرر لیس ہے، جب بھی ہوتی ہے پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب پرفیکٹ علم اور پرفیکٹ حکمت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ پھر کوئی اور چیز آ کر اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ جب کوئی اور چیز آ کر تبدیل کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی، کہیں کوئی نہ کوئی کمی، کہیں کوئی نہ کوئی ایرر باقی ہے، لیکن چونکہ خدا کے علم میں، اس کے حکمت میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہماری ڈیوٹی کیا؟ ہمارا کام ہے صرف وسیلے کو اختیار کرنا، یعنی اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ بھی اسی نے کہا ہے، اور ہم نے اپنے وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اس وسیلے کو اختیار کرنے کی بحث اپنی جگہ پر ہے، خود جو بحث شفاعت اور وسیلے کے اندر کی جاتی ہے وہاں پر مفصل بحث ہے، لیکن جب ہم نے صحیح وسیلہ اختیار کر لیا تو اب ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ لہذا بعض عرفاء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار کے اوپر ایک ظلم ہوتا ہے بندے کی جانب سے کہ جب پروردگار نے اس کو کہہ دیا کہ میں دعا مستجاب کروں گا تو وہ کیسے کنسیڈر کر سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بعض چیزوں کے اندر اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، اس کے بغیر میرے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں، اور سم ٹائمز خدا ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہی کہ تم جو سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں ہوں جو مسبب الاسباب ہوں، میں ہوں جو فائدہ پہنچانے والا ہے، میں ہوں جو نقصان پہنچا رہا ہے، تو میرا کام ہے۔ لہذا خدا ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ کرتا اور یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہی ہے جو میرے الٹیمیٹ فائدے کی ہے، لیکن خدا کے نزدیک جب تک وہ ہمارے لیے الٹیمیٹ فائدے کی نہیں ہوتی وہ ہمیں قرار نہیں دیتا، وہ ہمارے لیے اس چیز کو جاری نہیں کرتا۔ لہذا دعا حتماً مستجاب ہوتی ہے، وسیلہ حتماً اختیار کرنا چاہیے، لیکن اختیار کرتے ہوئے یہ کیفیت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں نے اگر یہ وسیلہ اختیار کر لیا ہے تو اب جیسے میں چاہوں گا ویسے ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر صرف وہ ہوتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ بس ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام ہے وسیلے کو اختیار کرنا اور یہ اطمینان رکھنا کہ اگر میں نے صحیح وسیلہ اختیار کیا ہے، میں نے صحیح طریقے سے دعا کی ہے تو یہ حتماً مستجاب ہوگی، البتہ اس کا جواب کس انداز سے آئے گا اور کیسے آئے گا اس کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خود پروردگار کل کی گفتگو ہمارے پیغمبر کو یہ بتا کر کہ جو خدا کے نزدیک مردہ ہیں، جو خدا کے نزدیک ایسے بہرے ہیں جنہوں نے پشت کی ہوئی ہے، جو خدا کے نزدیک ایسے اندھے ہیں کہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اب ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، اے میرے حبیب یہ تمہاری بات نہیں سنیں۔ بس خود پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے۔ کل جیسے برادر نے ایک سوال کیا کہ آیات سے مراد کیا؟ یہاں پر ولایت، یا ولایت یقیناً اس کی آیات میں سے آیت کبریٰ ہے، بس ولایت کی ایکسیپٹنس کے ساتھ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ مومن ہوں گے تو ہی، اب یہ ایمان کی کیفیت جب آپ نے اختیار کر لی، لہٰذا میں نے بارہا آپ کو یہ بات کہی، دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا کہ یاد رکھیے گا جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، عقائد جن کا تعلق ہمارے اصول دین سے ہے، وہاں پر ہم نے اور آپ نے عقل استعمال کرنی ہے، ایک ضروری امر ہے۔ ہمارے پاس خدا کی توحید کی، اس کے وجود پر، اس کی توحید کے اوپر، اس کی تمام صفات کے حوالے سے عقلی دلیلیں ہونی چاہیے۔ خدا اگر ہے تو کیوں ہے، عقلی طور پر ثابت ہونا چاہیے۔
ہے تو ایک ہی کیوں ہے، اور یہ وحدانیت کا معنی کیا ہے، اس کی عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ خود یہ پروسیس جس کے دوران ہم عقل کے ذریعے سے ایمان اٹین کر رہے ہوتے ہیں، ایمان حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ پروسیس ہی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر ہم پیغمبر کی بات سننے کی قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم نے عقل سے دین کو حاصل، ہم نے اصول دین، ہم نے عقیدے کو عقل نہیں بلکہ تقلیداً حاصل کیا ہو، لہذا یہ ہم سب کے ساتھ کامن پرابلمز بھی ہیں۔ ہم اللہ پر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ اس لیے کہ امی ابو نے بتایا، امی ابو کے بعد مولانا صاحب نے بتایا، اس کے بعد مثلا ٹیچر نے بتایا۔ بھئی تمہارے اپنے پاس کیا دلیل ہے؟ اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا جب ہم خدا کو اس طریقے سے مانتے ہیں تو پھر بہت سارے مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ لہذا ہر وہ آدمی جس نے ایمان آیاتنا یؤمن بآیاتنا، من یؤمن بآیاتنا کا معنی کیا ہوا کہ جو ہماری آیات، اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیات وہ نشانیاں ہیں جو بغیر تدبر، بغیر فکر کے، بغیر عقل کے انسان کبھی بھی اس نشان کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بس آیات پر ایمان لانے کا پروسیس ہی عقل کے تھرو ہے۔ جس نے عقل استعمال نہیں کی وہ آیات کے اوپر ایمان یا آیات کے ذریعے سے ایمان نہیں لایا ہے، وہ ایک بلائنڈ فیتھ ہے، وہ بغیر عقل کے ہے جو کسی کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ اب لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات میں سے، اپنی قدرت کے اظہار میں سے ایک اور بات کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، پروردگار وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا، کہاں سے؟ من ضعف، تمہیں ضعف میں سے، کمزوری میں سے خلق کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اور پھر قرار دیا اس کمزوری اور ضعف کے بعد قوت۔ ثم، یہ قوت دینے کے بعد، جعل من بعد قوت، یہ قوت دینے کے بعد دوبارہ اس نے کیا کیا؟ ضعفا و شیبتن، تمہیں ضعیف کر دیا اور شیبہ، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بالوں کے سفید ہو جانے کے لیے، اور خاص طور پر وہ بال جو پیری یعنی بڑھاپے سے سفید ہوئے ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو نزلہ زیادہ ہوتا ہے تو ان کی جوانی میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ آرٹسٹ بھی ایسے ہیں کہ ہم نے بچپن سے جب تک ان کو دیکھا، جب سے دیکھ رہے ان کے بال سفید ہی دیکھ رہے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ جوان کب تھے اور بوڑھے کب ہوئے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کے ہیں سلسلے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے قدرتاً بال سفید ہوتے ہیں۔ یہ شیبہ کا لفظ ان کے اوپر استعمال نہیں ہوتا۔ شیبہ کے لفظ کا جو استعمال ہے وہ ان سفیدی کے اوپر ہے بالوں کی جو بڑھاپے کے اثر سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے۔ وہ العلیم القدیر، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو پروردگار، ہمارے پاس روایات بھی ہیں، ہمارے پاس مفسرین کے بہت سارے اقوال بھی ہیں۔ سب سے زیادہ بحث جو کی گئی ہے وہ سب سے پہلا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں ضعف سے خلق کیا۔ اب اس ضعف کے خلق کے اوپر علماء میں مانکۃ الآراء بحثیں ہیں، بہرحال میں ساری تو پیش نہیں کر سکتا لیکن اشارہ کروں گا۔ بعض نے فرمایا کہ جیسا روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ امام کے ایک صحابی نے آ کر امام کو بتایا کہ فلاں جگہ امامت کے موضوع پر بحث ہو رہی تھی، تو امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم کیا ہے جو یہ امامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک تفصیلی گفتگو ہے جو امام نے فرمائی، تو وہاں پر امام نے مثلا اس ضعف کے حوالے سے کئی ضعف بتائے ہیں، وہ ایک تفصیل ہے پوری امام نے تمام تر ضعف کو، اور پھر اس کے بعد اس کی جو قوت ہے اس کی طرف امام نے اشارہ فرمایا۔ ان میں سے ایک ضعف کہ تم نہیں تھے، تمہیں خدا نے پیدا کر دیا۔ ہم کون ہیں؟ سورہ مبارکہ دہر میں جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر وہ زمانہ، وہ وقت نہیں آیا کہ وہ کیا تھا؟ لم يكن شيئا مذكورا، اصل قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ تو انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آ چکا ہے ہم تھے ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضعف کا مقام کیا ہے؟ نہ ہونے کی کیفیت۔ لہذا خود عذاب کے مرحلے میں بھی یہ ایک بحث ہے کہ جیسے بعض مقامات پر عذاب کا جب پروردگار نے
تذکرہ کیا، اور واقعاً عذاب اتنا شدید ہوگا کہ جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ پھر آخر میں تمنا کر کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ البتہ یہاں پر بھی ابحاث ہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا سے جو مراد ہے وہ تراب کی بحث پلٹتی ہے ابو تراب کی طرف، اور یا لیتنی کنت ترابا سے مراد کیا ہے کہ میں وہ ہوتا جو ابو تراب سے متعلق ہے، یعنی میں حضرت امیر کا، کاش میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوتا۔ لیکن وہاں پر بھی کافر بھی یہ دعا کر رہا ہوگا کہ کاش، مثلا اگر ہم اس کے ظاہری معنی بھی لے لیں کہ کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ تو اب ایک بحث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب میں رکھا ہوگا ان کے لیے رحمت کا کیا حصہ ہے؟ عذاب تو ہے ہی سارے کا سارا خدا کا غضب، اس کا قہر ہے، لیکن چونکہ خدا خیر مطلق ہے تو اب ان کے لیے خیر کیا ہے؟ تو وہاں پر علماء نے کہا ہے کہ عدم کے مقابلے پر ہونا، گرچہ وہ عذاب ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، اپنے اندر ایک رحمت ہے۔ یعنی اگر خدا چاہے تو ان کو فنا کر سکتا ہے، معدوم کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ یعنی اب اگر انسان اس پر غور کرے اور بحث کرے، عدم ایک ایسا خوف ہے کہ اگر واقعاً کبھی انسان غور کرے، جو ایک دنیا آپ نے دیکھا غرب میں خودکشیاں زیادہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں اکثر جگہوں پر موت کا معنی معدوم ہونا ہے۔ اب اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے کنسیڈر کرے کہ جی ہمارا اینڈ کیا ہے، معدوم ہو جانا، آپ یقین کریں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی انسان یہ سوچے کہ میں نے بالآخر معدوم ہو جانا ہے، اس دنیا کا اور زندگی کے تمام مقاصد خود بخود ختم ہو جاتا۔ ایک تو معدوم ہونا ہے، اوپر سے یہ نہیں پتا کب ہونا ہے۔ تو آپ اور میں مثلا فرض کریں اگر کسی کا عقیدہ یہ بن جائے کہ موت کا مطلب ہے ختم ہو جانا، وینشڈ، فنا، عدم، تو پھر اس رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات اٹھانا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب مر کے ختم ہی ہو جانا ہے تو اب وہاں پر ویسٹ میں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ زیادہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب ختم ہی ہو جانا ہے تو یہ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ختم ہو جاؤ۔ لہذا وہاں پر بیماریوں کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس قدر خدا کا یعنی انسان کا عقیدہ اس کے اوپر کس قدر تاثیر گزار ہوتا ہے۔ آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بیچارے بدترین حالت میں ہوں گے، پھر بھی آپ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ یہاں پر ایک عقیدہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو مجھے اس جگہ سے بھی دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے، اور وہ ہوپ اس کے اندر اس زندگی کو باقی رکھتی ہے، اور وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ ذرا سے کہیں بیمار ہوئے، نزلہ ہی ان کا تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھے انجیکشن لگا کے مار دو۔ بابا یہ ختم ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بیماری کے علاج ممکن ہے، ہوپ رکھو۔ یہ ہوپ کون دے گا تمہیں؟ یہ ہوپ وہ دے گا جہاں پر تمہارے پاس عقیدہ ہو کہ کوئی مجھے ہوپ دے سکتا ہے۔ لہذا عقیدہ انسان کے اندر جو پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے وہ کوئی اور چیز کریٹ نہیں کر سکتی۔ تو وہاں پر عذاب کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے۔ اب یہ ضعف کیا ہے؟ ہم نہیں تھے۔ بدترین ضعف کیا ہے؟ نہ ہونا۔ اس نہ ہونے سے نکال کر ہمیں ہونے میں لے آنا، ہمیں نیستی سے ہستی میں لے آنا، نتھنگنس سے سم تھنگ میں لے آنا، بینگ بنا دینا ہمیں۔ یہ ساری کی ساری جو چیز ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے۔ امام نے ایک اور طرف اشارہ فرمایا، وہ کیا ہے کہ انسان اپنی خلقت کے ابتدائی مراحل پر اگر غور کرے واقعاً تعجب انگیز۔ کیا انسان کی خلقت کا اسٹارٹ کیا ہے؟ جی انسان ایک قطرے سے بنتا ہے، وہ قطرہ بھی اپنی نیچر کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی جو اس نے مرد کے اور خاتون کے حصوں سے بننا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ سیل نہیں ہوتا، وہ آدھا مرد کی طرف سے آتا ہے، آدھا خاتون کی طرف سے آتا ہے۔ یہ مرد اور خاتون کے جو سلسلے ہیں، جب یہ اب یعنی آدھا، اب آپ سوچیں ہم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، آدھا وہاں سے اور آدھا یہاں سے۔ بس انسان کی خلقت کی ابتدا اس قدر ضعیف ہے کہ وہ ابتدا سے اس کے اندر کوئی یونٹی بھی نہیں ہے۔ مثلا میں اگر اپنی بات کروں میں کہاں سے آیا ہوں تو پتہ لگے گا آدھا ادھر سے اور آدھا ادھر سے۔ یہ آدھا آدھا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم ایک سنگل یونٹ سے نہیں پیدا ہوئے ہو، بلکہ تمہارا یونٹ کریٹ ہونے میں بھی کیا ہے، آدھا یہاں سے اور آدھا وہاں سے اٹھایا ہوا۔ اب یہ ضعف کا وہ مقام ہے کہ اگر اس یونٹ کو ملنے سے پہلے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو میں نہیں ہوں۔ اب غور کریں نا آپ، نہ آدھا یہاں مجھے بنا سکتا ہے، نہ آدھا وہاں مجھے بنا سکتا ہے۔ اب کوئی قوت ہے نا، مثلا
جن لوگوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، خدا بالخصوص ایسے تمام مومنین کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اولاد عنایت کرے، اور اولاد صالح اور مومن اور سالم عنایت کرے۔ لیکن انسان اس بات کو سوچے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا ہے۔ انسان آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، اب جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہوتی ان کا کوئی قصور تو نہیں ہے، بالآخر خدا نے ان کے لیے ایک تہیا کیا ہوا تھا۔ بعض اوقات مسائل ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن نہیں ہو رہی ہوتی، تو اب سوچیں نا کہ کون ہے جو کہ یہاں پر اس چیز کو خلق کرنے والا ہے، پورا پروسیس صحیح ہے، ایوری تھنگ از اوکے، پھر کیا چیز ناٹ اوکے ہے وہ کہتے ہیں بھی نہیں سمجھ، خدا کی مرضی۔ یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت، ہمارا اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ اب جب خدا چاہے گا، اب اس کے پیچھے آپ تصور کریں، میں اس سائنس کی بحث کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو کبھی گھر جا کے پڑھیں گے بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد کی اور خاتون کی جانب سے بھی ملینز آف سیلز ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں، ان میں سے ایک سیل نے میٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ملینز میں سے ایک، اب کون سے ملین میں کیا ہے، کبھی اس پہ سائنس سے بھی پوچھیں نا کہ جو ملینز آف سیلز ہوتے ہیں ان ملینز آف وہ ملینز کے وہ سارے کے سارے وہ جو ہاف ہیں، اب ان میں سے ہر کوئی کون سی کریکٹرسٹکس لیے بھائی کسی کو نہیں پتا ہوتا، کہاں پہ ہماری کون سی کریکٹرسٹکس موو کر رہی ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا، بس کوئی تو ذات ہے کہ جو ان کو ملا کر وہ بنا رہی ہوتی ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آخر میں اس آیت کے فرمایا نا یخلق ما یشاء، جو میں چاہتا ہوں وہ بناتا ہوں۔ اب کون سی پراپرٹیز، کون سی کریکٹرسٹکس میرے اندر آنی ہے، میری ماں کی کون سی کریکٹرسٹکس میرے اندر آنی ہے، میرے دیکھیں اگر ہمارے ماں باپ کی ساری کریکٹرسٹکس سیم ہوتی تو ایک ماں باپ کے سارے بچے ایک ہی جیسے ہوتے۔ میں آپ کو شاید بات اگر پہنچانا چاہوں، دیکھیے مرد کا حصہ اور خاتون کا حصہ، ان دونوں کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ہر سیل کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر مرد کے سارے جو اس کے سیلز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے، خاتون کے سارے سیلز ایک جیسے ہوتے تو حتیٰ مرد اور عورت نہیں بنتا۔ یہ جو مرد اور عورت بن رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے پیچھے سے، یعنی کوئی تبدیلی ہے تو یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ پھر سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا رنگ گورا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ جو کریکٹرسٹکس ڈفرنٹ ہو رہے ہیں، بس اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر کوئی سملیرٹی نہیں ہے، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نہ ماں کے سیلز ہوتے ہیں نہ باپ کے سیلز۔ اب ان میں سے میں ملینز آف سیل میں سے میرے لیے یہ کہ میں ایسا ہوں یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ دیز آر ناٹ ایکسیڈنٹس، یہ حادثات نہیں ہیں، یہ وہ پروردگار کی پلاننگ ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں گا تم ویسے بنو گے، حتیٰ تمہارا ظاہر، تمہارے کریکٹرسٹکس میں چاہوں، یخلق ما یشاء۔ بس یہاں پر بھی اس کا امر ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون سے سیل نے کس سیل سے جا کر ملنا ہے اور پھر کیسا بندہ وجود میں آنا ہے۔ لہذا اب یہ ضعف کی یہ کنڈیشن، پھر اس کے بعد جو مراحل طے ہوتے ہیں، وہ ایمبریو بنتا ہے، پھر القا مزغہ، وہ سارے کے سارے جو پروسیسز ہیں اتنے ڈیلیکیٹ پروسیسز ہیں کہ اگر خاتون اس دوران کوئی غلطی کر جائے تو بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ ضعف کی منازل ہیں جو کہاں عدم سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس کی خلقت کے پہلے یونٹ پر آ رہا ہے، پھر اس یونٹ کے مراحل طے ہو رہے ہیں سے لے کر اب وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ضعف۔ یہ ضعف کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، تو کیا اب یہ قوت ہے؟ نہیں۔ آپ انسان کے بارے دیکھیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کہہ رہا ہے یہ انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے، یہ حیوانوں کے لیے نہیں کہہ رہا۔ میں کبھی کبھار ایک جگہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پر بات کی کہ انسان کی ڈیفینیشن معمولاً کیا کی جاتی ہے؟ اینیمل کے تھرو ہمیں کیٹیگرائز، ہم خود اپنے آپ کو، سائنس نے اتنا ہمارے ذہنوں کو پر کر دیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے لیے ایکسیپٹ کر لی ہیں کہ بھئی انسان کیا ہے، وہ کہتے ہیں سوشل اینیمل۔ حتیٰ فلسفے کے اندر بھی انہوں نے کہا حیوان ناطق، کیوں؟ جو انہوں نے کہا جی کیٹیگرائز کر کے ہم نے انسان کو کہاں رکھا، ہم نے کیٹیگری کے اعتبار سے انسان کو دیکھا کہ یہ حیوان سے زیادہ میچ کرتا ہے۔ اب یہ غلطی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں انسان کی تعریف میں اس کو حیوان کہنا انسان کی توہین ہے۔ بھئی ہمارے اندر کریکٹرسٹک ضرور ہوں گے حیوانات جیسے، یہ تو پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں۔ دیکھیے جتنے بھی سنگل سیلولرز ہیں، جتنے بھی سنگل سیلولر آرگینزمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا، پیرامیشیم وغیرہ ٹائپ کی چیزیں،
ان سب کی کریکٹرسٹکس پائی جائیں گی ملٹی سیلولرز میں، لیکن اس کی جنس الگ ہے، اس کی جنس الگ ہے. ملٹی سیلولر کے ساری کریکٹرسٹکس آپ کو پلانٹس میں ملیں گی، لیکن وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. پلانٹس کی ساری کیٹیگری آپ کو حیوان میں ملے گی. اب آپ حیوان کو پلانٹ کی پراپرٹیز سے کبھی بھی ڈیفائن نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہاں پہ جنس تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے کہ پلانٹس کی جتنی کریکٹرسٹکس ہیں وہ حیوان میں پائی جاتی ہیں، بلکہ مور ڈیولپ فارم میں پائی جاتی ہیں. لیکن جب جنس تبدیل ہو گئی تو کیا ہوا کہ وہ ساری کریکٹرسٹک پائے جانے کے باوجود ہم اس کو ڈیفائن جدا کریں گے. تو اگر یہ قاعدہ آپ نیچے سے اوپر تک لے کر آ رہے ہیں تو اب اگر کوئی چیز حیوانات کی کیٹیگریز سے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی بنائی ہے تو پھر اس کو اس نیچے کی کیٹیگری کے ساتھ ڈیفائن کرنا اس کی توہین ہے. اب یہ شیطانی نظام ہے. یہ وہ شیطانی نظام ہے کہ جو اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے سے انسان کی توہین کرتا ہے اور اتنے خوبصورت انداز سے کرتا ہے کہ انسان اپنی ہی توہین پھر اپنے ہی لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ہم وی آر ناٹ اینیملز، وی آر ہیومنز. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر بھی انسان کو حیوان نہیں کہا. اگر کہیں کہا تو کہا اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں. اور پھر جب کہا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے ہیں، ان سے بھی پست ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے بھی پست ہے. اس کا مطلب they are not animals. لائک اینیمل، لائک اینیمل کا معنی کیا ہے؟ حیوان ہے نہیں، حیوانوں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ پست ہے. بس انسان، اب وہ بحث میں باہر کھولنا نہیں چاہتا کہ انسان اگر اپنی انسانیت پر نہیں ہے تو پھر وہ حیوان جیسا یا اس سے بھی پست ہے. انسان اگر انسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہے تو پھر حیوان نہیں ہے. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک بیٹر ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک انسان کی بیٹر ڈیفینیشن یہ کہ انسان کو ڈیفائن کیا جائے ایز اے حی متعلہہ، ایک ایسا زندہ جو خدا طلبی اپنے اندر رکھتا ہے. خدا کو طلب کرنا، اپنے الہ تک پہنچنا، یہ کریکٹرسٹک اگر انسان کے اندر موجود ہے، حی ایک ایسا زندہ جو خدا طلب ہے. حیوانات خدا طلب نہیں ہے. یہ کریکٹرسٹک اللہ نے صرف کس میں رکھی ہے؟ انسان کے اندر رکھی کہ وہ طلب کرتا ہے. یعنی اس کے اندر اللہ نے صلاحیت ایسی رکھی ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی انسان شناسی کے حوالے سے گفتگو کی تو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے انسان کے وجود کے اندر ہی اللہ نے اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے اصل وجود کی طرف متوجہ ہو، اپنے اصل کمال کی طرف موجود ہو، متوجہ ہو، تو خود بخود اس کے اندر خدا طلبی پائی جاتی ہے. خوب، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں سے مختلف پیدا کیا. اس کی ایک بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان واحد اس کا بچہ ایسا ہے جو کئی سالوں تک ضعیف ہی رہتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. باقی تمام حیوانات، بعض حیوانات ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے شروع میں بہت ہی ضعیف سے ہوتے ہیں، بڑے کمزور سے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بہت جلدی وہ پیریڈ وہ ختم کر لیتے ہیں. انسان واحد ہے جس کا بچہ کئی سالوں تک چلنے کے قابل نہیں ہوتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اگر چلنے پھرنے لگے تب بھی اس کو کوئی خاص سینس نہیں ہوتی. یہ اتنا شدید ضعف، اب غور کیجئے گا کہاں سے ہم نے شروع کیا ضعف کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم من ضعف. اب اس ایک ضعف میں میرے نہ ہونے سے لے کر وہ جگہ ہے جہاں تک میرے اندر طاقت بھی آ گئی اور پھر میری وہ عقل استعمال ہونے لگی کہ جو اب مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ پورا پروسیس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا؟ ثم، اس کے بعد جعل من بعد ضعف، اس ضعف کے بعد اللہ نے کیا قرار دیا؟ قوت. اب یہ قوت بنیادی طور پر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کے لڑکپن، اس کے نوجوانی کے دور سے، پھر جوانی کے اندر وہ اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے، اور شیخوخت یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر انسان کے اندر سے بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ ایک قوت ہے. ثم جعل من بعد قوت، قوت کے من بعد قوت، قوت کے بعد دوبارہ ضعفا و شیبہ. اب دیکھیں دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضعف بیان کیا. ایک ضعف وہ ہے جو شروع میں ہے، یہ جو شروع والا ضعف ہے یہ ختم ہو جائے گا، قوت آ جائے گی. قوت کے بعد جو ضعف آ رہا ہے اس کے بعد اللہ نے ایک لفظ اس کے ساتھ ضعفا و شیبہ، یہ یعنی وہ جگہ ہے جو کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے. پہلا ضعف ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی اور ایڈیشنل کریکٹرسٹک اللہ نے نہیں بتایا
تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ ٹیمپرری ٹائم پیریڈ تھا جو ختم ہو گیا. اب اس کے اندر اللہ نے خود ایک قوت رکھی ہے. وہ قوتیں جو اس ضعف سے ہر اگلے مرحلے پر قوت کو بڑھاتی ہیں. یعنی اب آپ اس کی اسٹڈی کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ انسان جب تک اس کا پہلا ایمبریو کریٹ نہیں ہوا ہوتا تو اس کے اندر کون سی قوت ہوتی ہے, جب ایمبریو بن جاتا ہے کون سی قوت آتی ہے, پھر وہ بعد کی جو سٹیجز آتے ہیں اس میں اس کے اندر کون سی قوتیں آ رہی ہوتی ہیں, جب وہ ایک سالم بچہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر کون سی قوتیں ہوتی ہیں, پھر جب وہ اپنی زندگی کے مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے ہر اگلے مرحلے میں اس کی قوتیں. لہذا اب آپ غور کریں, بعض اوقات بہت بچے ہوتے ہیں 2.5 سال 3 سال کے, وہ پورے گھر کا جسے کہتے ہیں نا ناک میں دم کر دیتے ہیں. اتنی انرجی ہوتی ہے. مائیں اکثر شکایت کرتی ہیں, کہتی ہیں مولانا صاحب یہ بچے یہ تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے, اسپرنگ لگا ہوا ہے اس کے اندر, اچھلتا رہتا ہے کودتا رہتا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کیا کریں. کہ وہ انرجی ہے, یہ وہ قوت ہے جو خدا اس کے اندر دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ ہوتا ہے 4-5 بڑوں کے ناک میں دم کر دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قوت اور انرجی پروردگار نے اس کے اندر رکھی ہوتے. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بھی اپنی ماؤں کو بتا دوں. یاد رکھیے کیا اگر آپ کے بچے کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, کائنڈ آف جس کو آپ لفظ شرارت کہتے ہیں وہ زیادہ ہے, دس از the سائن آف انٹلیکٹ ان یور چائلڈ. یہ آپ کے بچے کے اندر ذہانت کا سائن ہوتا ہے. ڈو ناٹ سپریس اٹ, اس کو سپریس نہیں کریں. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کنٹرول ہونے کی ضرورت ہے. تنگ نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. ایک صلاحیت ہے جس کو آپ ڈانٹ کر ڈپٹ کر مار کر اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا لفظ بول کر آپ ضائع کر دیتے ہیں. نیور نیور کبھی آپ کے بچے کے اندر ہے, اس کے لیے وہ ماحول فراہم کر دیں, اس کو کوئی گراؤنڈ دے دیں, اس کو کوئی جگہ دے دیں کہ اچھل, جتنا تو نے مارنا ہے. اس کو کوئی گدا لگا کے کچھ چیزیں بنا کے اس کو کوئی کارنر دیں اور کہ بس اچھل, تو نے جتنا اچھلنا ہے. اس کی وہ انرجی استعمال ہونے دیں. کیوں؟ اس کے آثار ہیں, وہ انرجی اس کی باڈی کے اندر, اور اس نے اس کو ایسے ہی یوٹیلائز کرنا ہے. یا پھر اس کی اس انرجی کو آپ پروڈکٹیو انداز میں لے کر جائیں. مثلا جو بچے آرٹسٹک ان نیچر ہوتے ہیں وہ ضرور دیواروں پہ لکھتے ہیں, اور ہم اپنی دیواروں کے رنگ کی خاطر ایک آرٹسٹ مار دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ لگتا. ایک صلاحیت مار دیتے ہیں. رنگ کتنا قیمتی ہے, کتنا قیمتی. آپ کے گھر کی دیوار کتنی قیمتی ہے. سولوشنز موجود ہیں. آپ کے گھر میں کبھی ایسا بچہ آ جائے, تھوڑی سی زحمت کریں, گتوں کو دیواروں پہ چپکا دیں اس کی ہائٹ کے مطابق, اور اس کے اوپر وائٹ پیپر چپکا کے کر لے جو تو نے کرنا ہے. اس کا وہ آرٹسٹ باہر آنے دیں. آپ یقین کریں, آپ کچھ دن یہ زحمت کریں, آپ کا بچہ جن جن دیواروں پہ لکھتا ہے, آپ یہ گتے جو ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں سستے, یہ گتے لیں, اس کو کاٹ کے اس کو شیلڈ بنائیں, شیٹ بنا کے اس کے اوپر وائٹ پیپر لگا کے کر لے جو کرنا ہے تو نا. کچھ عرصے آپ زحمت کریں گے, صرف وہ وائٹ پیپر ہوگا جو آپ کو چینج کرنا ہوگا, اتارنا ہوگا, نیا لگا دیں, اتار کے نیا لگا دیں, لیٹ ہم ڈو. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ آرٹسٹک کریکٹرسٹکس بنا کر دے گا کہ دنیا تعجب کرے گی کہ یہ کیا چیز بنا رہا ہے. وہ صلاحیت ہوتی ہے بچے کے اندر جس کو ہم مار دیتے. لہذا اب یہ قوت ہے جو اللہ نے ایجاد کی, یہ قوت آگے بڑھتی ہے, پھر جوانی میں اپنے آپ کو پوری طرح سے ظہور دیتی ہے, پھر اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتی ہے. اب ڈھل کے کہاں پہنچتی ہے؟ بڑھاپے. اللہ تعالیٰ نے آخری ضعف کی منزل کون سی بتائی ہے؟ جو بڑھاپے کی وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں پر انسان کے سارے بال سر کے سفید ہو جاتے ہیں. بزرگان یہاں پر موجود ہیں, کبھی ان کی احوال پرسی کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ عمر کا کون سا حصہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہی انسان جو ایک زمانے میں طاقت اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس سے حتیٰ گلاس بھی پوری طرح سے نہیں سا. اس کے پھر الگ مراحل ہیں, وہ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا کہ وہاں پر آ کر اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ کتنی شدید ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ سر جا مطلب اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یخلق ما یشاء, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ بناتا ہے. اس کا اطلاق دونوں طرف, یعنی یہ جو ضعف قوت اور ضعف ہے حتیٰ اس کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ بعض کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے لے کر آتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ 80 90 سال کی عمر میں فٹ ہوتے ہیں, بہترین ہوتے ہیں. خدا ان سب کو سلامت بھی رکھے, صحت بھی دے, اور جو نہیں ہے ان کو سلامت رکھے. لیکن یہ پروردگار یخلق ما یشاء, وہ جیسے چاہے خلق کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے, اسے پتہ ہے, وہ جانتا ہے. یہ جو علیم اور قدیر ہے, یہ جملے کس قدر یہاں پر پرفیکٹ ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ملینز آف سیل میں سے
کس سیل نے کس سیل کے ساتھ مل کر کیا بنانا ہے، یہ صرف وہ ذات کر سکتی ہے جو کہ علیم بھی ہو اور قدیر بھی ہو. اور پھر اپنی زندگی کے مراحل میں اس کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوں گے، وہ کیسا انسان بن کر سامنے آئے گا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو کہ علیم اور قدیر ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اب ایسا طاقتور پروردگار ان سب کچھ دنیا میں بھیجنے، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد آخر کیا ہے؟ حقیقی زندگی، قیامت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اب اللہ تعالیٰ یہ سارا پروسیس بیان کر رہا ہے. اس کے اندر صرف بیان کرنے میں ہی مثلا میں نے آپ سے ایک 30-35 منٹ کا ٹائم لے لیا. انسان کی زندگی کتنی طولانی، کتنی مدت ہے، کیا کیا مراحل ہیں جو وہ گزارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ دن کے جب قائم ہو جائے گی الساعہ. یہاں پر قیامت کے لیے قیامت کے اسماء میں سے ایک اسم استعمال کیا گیا ہے الساعہ. انشاءاللہ اگر توفیق رہی اور جب سورہ واقعہ شروع کروں گا تو وہاں پر قیامت کے بعض دیگر اسماء کی طرف ایک اشارہ اگر توفیق رہی تو کروں گا. قیامت کا ہر نام قیامت کی کسی خاص جو کریکٹرسٹک ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. مثلا اگر کہیں کسی جگہ پہ القارعہ کہا جا رہا ہے تو وہ کس چیز، وہ ایک خاص کریکٹرسٹک ہے. اگر جیسے واقعہ کہا جا رہا ہے تو اس کی خاص کریکٹرسٹک کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح سے الساعہ، ساعت بنیادی طور پر معمولاً عربی میں گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہت تھوڑے وقت کو بھی اگر آپ نے بیان کرنا ہو تو ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹیکنیکلی تھوڑے وقت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو لفظ ساعت سے بیان کیا جاتا ہے. اب قیامت کو جب الساعہ کہا جاتا ہے تو کیا قیامت کا وقت تھوڑا ہے، یہ مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں. بعض نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے الساعہ اس لیے کہا ہے کہ جب یہ واقع ہو رہی ہوگی تو بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ہوگا اور قیامت واقع ہو جائے گی. یعنی اتنی ابرپٹ ہوگی قیامت اور اس کے آثار اتنی تیزی کے ساتھ واقع ہو جائیں گے کہ گویا ود ان منٹس یا ود ان ویری شارٹ ٹائم قیامت برپا ہو جائے گی. تو کچھ نے تو اس کو تعبیر اس سے کیا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو الساعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو چونکہ خود قیامت کا جو وقت ہے، قیامت کے بعد کا جو وقت ہے، اس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہورائزن ہے وہ بہت انلیمیٹڈ ہے. اب اس انلیمیٹڈ ٹائم کے مقابلے پہ دنیا کے ٹائم کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کے ٹائم کی حیثیت مثلا آپ سوچیں، جیسے قرآن قیامت کے دن کی جو مقدار ہے اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ کانا مقدار 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. اب جس کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے تو اس کا سال اور پھر مقدار اس کی اپنی کتنی ہے وہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اب اتنے ایمنس ٹائم کے مقابلے پر وہ دنیا جو کچھ ہزاروں سال تک آباد رہی ہو، اس کی کیا کنسیڈریشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی. تو کہا الساعہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ جو دنیا کا ٹائم پیریڈ اور پھر اس کے بعد قیامت کا برپا ہونا ہے وہ اس ٹائم کے کمپیریزن میں تھوڑی سی مدت ہے. یہ تقریباً وہی معنی ہے کہ جو قیامت کے معنی میں بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ جو ہیں کفار یہ قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بہت دور ہے. جیسے ہمارے ساتھ بھی، ہم البتہ کفار میں سے نہیں ہیں لیکن اس معاملے میں ایسے ہو جاتے ہیں ہم بھی. بھئی قیامت کب آئے گی؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، ہزاروں سال گزر گئے ابھی تک نہیں آئی، آگے پتہ نہیں کب نہیں آئے گی. جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساعت کیا ہے؟ قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا. جو متوجہ نہیں ہیں قیامت کے اصل فلسفے اور اس کے معنی کی طرف، ان کے لیے واقعاً قیامت دور ہے. لیکن جو واقعاً قیامت کے فلسفے کی طرف متوجہ ہو جائے اور قیامت کی حقیقت کو درک کر لے، جس کا عقیدہ قیامت صحیح ہو، تو اس کے لیے قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے. لہذا عرفاء کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں بھائی کون سی قیامت ہے جو آنی ہے؟ جو ہے وہ ہو چکی ہے. جو کچھ بھی ہے یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آنی ہے. تو وہ ایک بحث ہے اپنی جگہ جو انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. لہذا اس اعتبار سے قرآن نے قیامت کو ساعت کے، اب یہ جس دم یعنی پروردگار فرما رہے وہ دن یوم تقوم الساعہ، جب ساعت جس دن ایک دم سے، یعنی کیا ہوگا؟ وہ ایک دم دن آئے گا جب قیامت ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی.
لیکن اس دن ہوگا کیا؟ یقسم المجرمون، جو لوگ مجرم رہ چکے ہیں دنیا میں وہ باقاعدہ قسم کھائیں گے، اور قسم کھا کر کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ. یعنی اگر میں اس کو ٹیکنیکلی بعض اوقات دیکھتا ہوں نا، مطلب وہ جگہ جہاں پر قرآن کی ادبی ذوق کو نا محسوس کرنے کا ایک مزہ آتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا شعر میں کسی نے بعض الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے کہ دیکھو اس نے ایک لفظ کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا. وہ ادبی ذوق قرآن میں بعض اوقات اس طرح کے مقامات پر آتا ہے. اب دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، دو جگہ استعمال کیا خدا نے، دو مختلف پیرائے میں. قیامت کے لیے بھی لفظ الساعہ کو استعمال کیا، یوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی، لیکن کس نام سے پکارا؟ الساعہ. یقسم المجرمون، مجرمین جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ قسم اٹھا کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما لبثوا، ہم ٹھہرے نہیں، غیر ساعت، صرف ایک چند ساعت، بس ایک ساعت، غیر ساعت، یہ بھی ساعت ہے وہ بھی ساعت ہے. اب یعنی یہاں پر غور کریں، ہزاروں سال کی زندگی گزارنے والے، بعض علماء نے کہا کہ ما لبثوا، یہ جو لبث ہے ٹھہرنے کے معنی میں ہے. فرمایا کہ اس چونکہ یہ الساعہ سے پہلے، قیامت سے پہلے کا ہے، تو اس میں صرف دنیا کا ٹھہرنا نہیں ہے، ان کا حتیٰ عالم برزخ کا ٹھہرنا بھی شامل ہے. اب عالم برزخ میں جو ٹھہرنا ہے، عالم برزخ میں جو انسان رہے گا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں یہ بات مطلب بیان کیا، لیکن ایک اور دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ عالم برزخ کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ بالکل الگ ہے دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس سے. اس کا تعلق دنیا سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ ٹائم اینڈ اسپیس ہے. اس الگ ٹائم اینڈ اسپیس میں جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ حضرت مثلا آپ حابیل علیہ السلام کو فرق تصور کریں، جو پہلے شہید ہوئے اور پہلے قتل ہوئے اور پہلے دفن ہوئے. تو عین ممکن ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ بھائی آپ قبر میں برزخ میں کتنے رہے عرصہ، تو وہ کہیں گے ابھی تو مجھے مارا تھا، ابھی تو مجھے دفنایا تھا. یعنی کیا؟ بس ابھی مارا اور ابھی اٹھ گیا. یعنی ان کے لیے برزخ اتنی چھوٹی اور اتنی زود گزر ہو سکتی ہے، اتنی تیزی سے گزر جانے والی. اور ایک کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی ایسا شخص کے جس کے لیے اللہ نے برزخ کے عذاب کو جو ہے وہ مقرر کیا ہو، اور آپ کنسیڈر کر لیں کہ وہ قیامت کے برپا ہونے سے 1 منٹ پہلے دفن ہوا اور دنیا میں اس کے 1 منٹ کے بعد قیامت آ گئی ہو، لیکن جب اس کو اٹھا کر پوچھا جائے گا کہ بھائی تو برزخ میں کتنا رہا، تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے، میں تو کب سے عذاب اٹھا رہا ہوں. جبکہ دنیاوی اعتبار سے اس کی جو مثال ہے، میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جیسے خواب میں ہوتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم بہت دیر سوئے، مطلب ٹائم سوئے ہوتے ہیں، 4-5 گھنٹے سو چکے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی تو سویا تھا. ہمارا اپنی فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ میں شاید 10-15 منٹ سویا ہوں. جب گھڑی دیکھتے ہو تو پتہ لگا جی یہ تو 6 گھنٹے سے سو رہا ہوں. اور بعض اوقات اس کے بالعکس ہو جاتا ہے کہ ہم نے خواب میں اپنے آپ کو جو کنڈیشنز دیکھی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں صدیوں سے سو رہا ہوں، اور جب اٹھتا ہے آدمی تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے. یہ جو ٹائم کا آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں عالم مثال میں، عالم برزخ کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ تقریباً اسی نوعیت کا، یعنی دنیا کے ٹائم اینڈ اسپیس سے اس کا کوئی خاص ریلیشن ہے. اب فرما رہے کہ ما لبثوا، دنیا میں جو ٹھہرنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ دونوں کو شامل کرتا ہے. ان دونوں ٹائم پیریڈز کو شامل کرنے کے بعد اب عجیب یہ ایک مقام ہے، یعنی مجرم اس کے باوجود کہ دنیا میں بھی اس نے اتنا ٹائم گزارا، پھر برزخ میں بھی اتنا ٹائم گزارا، لیکن جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ قسم کھا کے کہے گا ہم تو بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں. کون کہیں گے؟ یہ مجرم. میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو فیض صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی تشریح کس انداز سے کروں. فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، مجھا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کون کرے گا؟ یہ باتیں مجرم کر رہے ہوں گے. البتہ فیض صاحب ایک اچھی شخصیت تھی، بڑی شخصیت تھی، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ کسی اور معنی میں، یقیناً کسی اور معنی میں کہنا چاہتا، وہ دنیا میں کہہ رہے ہیں، مطلب اس کو میں آسانی سے یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ وہ دنیا میں کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت میں وہ یہ کہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. لیکن قیامت میں مجرمین ان کا رونا یہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں جو ہے وہ کچھ گھنٹے ایک گھنٹہ ہی ٹھہرے ہیں. اب دیکھیں ایک ساتھ وہ اور ایک ساتھ یہ، جتنا کم کافر، اب غور کیجیے گا، جتنا کم کافروں کو مجرموں کو دنیا میں ٹھہرنا لگ رہا ہے، مومن کو دنیا کے اندر قیامت اتنی ہی جلدی آنے والی لگتی ہے. اب آپ دونوں اس ساعہ کو کنسیڈر کریں. قرآن نے اسی جگہ پر آیت یعنی قیامت کو الساعہ کہا ہے، یہ ساعہ مومن کے لیے کتنے جلدی آنے والی ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس ساعت سے سمجھو جو وہاں پر مجرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں کتنی دیر ٹھہرا ہوں، میں تو بس کچھ منٹ ٹھہرا ہوں دنیا میں دنیا میں کتنے، مجھے دنیا میں تو اللہ نے موقع کتنا دیا ہے، تھوڑا سا. یاد رکھیے گا کہ مومن کے لیے دنیا اتنا ہی تھوڑا ہے، اس وقت قیامت کا وقت، حساب کا وقت اتنا ہی تھوڑا ہے جتنا اس دن مجرم یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے دنیا میں. اب اگر ہم قیامت کے بارے میں عقیدہ یہ رکھیں کہ بھائی قیامت تو سر پر آئی کھڑی ہے، تو خود بخود ہمارے تمام اعمال اور تمام افعال میں تبدیلی پیدا ہو جائے. یہ بنیادی طور پر وہ عقیدہ ہے. دیکھیے بالکل وہی ہے جیسے وہ بچے کہ جن کو امتحان کا یقین پہلے دن سے ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں اور کلاس شروع ہو رہی ہے اور ہم نے سال کے اینڈ پہ امتحان دینا ہے، وہ پہلے دن سے محنت کرتے ہیں. کچھ میرے جیسے نکمے ہوتے ہیں، وہ ڈیٹ شیٹ کے آنے کے بعد بھی کسی خواب میں ہوتے ہیں میں یوں کر لوں گا، میں توں کر لوں گا، اور جب بالکل امتحان جا رہے ہوتے ہیں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. مومن بالکل اسی طرح سے، اگر مومن ہے تو پہلے دن سے ہی اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میں نے قیامت میں اس کا جواب کیسے دینا ہے. اگر ہمارے اعمال، اور جب انسان، اب آپ سوچیں میں اگر اپنے کام کے ہر کام کے لیے یہ سوچ کر انجام دے رہا ہوں کہ میں قیامت میں اس کا جواب کیسے دوں گا، تو اس کا مطلب میرے لیے قیامت کھڑی ہوئی ہے، میری قیامت دور نہیں ہے. لیکن اگر میں قیامت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں تو پھر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہے گا آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور جب آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا. یہ خدا کہہ رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ لوگ کہ جو کون ہیں، جن کو علم دیا گیا، والایمان. اب یہ لوگ کہیں گے، کون لوگ ہیں یہ جو کیا کہہ رہے ہوں گے، جو کون ہیں، جن کو علم اور ایمان اوتو دے دیا گیا. مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وہ لوگ الذین اوتوا العلم، جن کو علم دے دیا گیا تھا، والایمان، ایمان بھی دے دیا گیا تھا. اب یہ کہیں گے کن سے، ان کافروں سے، کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. تب اللہ کی کتاب، اب یہاں پر کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد وہ حساب کتاب، اور بعض نے لوح محفوظ کہا. اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حساب میں، لوح محفوظ میں، اس کے مطابق تم کب تک رہے ہو، الی یوم البعث. تم، اب یہ دیکھیں قیامت کا اب ایک نیا معنی، ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے اسی جگہ پر. وہاں الساعہ کہا ہے، یہاں پر بعث کا ہے. بعث یعنی دوبارہ اٹھانا. تم اتنے شارٹ پیریڈ کے لیے نہیں رہے ہو، بلکہ تمہارا جو ٹائم پیریڈ ہے، تم جب بھی دنیا میں آئے تھے اس وقت سے لے کر جب تک تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا دیا گیا، اتنے پورے ٹائم پیریڈ کے لیے تم رہے ہو دنیا میں. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اور اب یہی تو وہ یوم البعث ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ ہی جو تھے وہ کیا تھے، لا تعلمون، اس کے جاننے والے نہیں تھے، تم تھے اس کے انکار کرنے والے. اب یہاں پر میں صرف ایک حدیث کا سہارا لوں گا کہ جو جناب ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کو نقل کیا ہے تفسیر اہل بیت نے بھی، مناقب نے بھی، بہار الانوار نے بھی، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فی قولہ الذین اوتوا العلم والایمان، کہ اس آیت کے بارے میں جب بات ہوتی تھی تو ابن عباس یہ بات کہا کرتے تھے کہ قال قد یکون مؤمنا، مومن ہو سکتا ہے کہ مومن ہو، ولا یکون عالمہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو. فواللہ، پس خدا کی قسم، لقد جمع لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کلاہما العلم والایمان. جناب ابن عباس کہا کرتے تھے کہ یہ علم اور ایمان
جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اوت العلم والایمان، کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا، کہ یہ ایمان ہو سکتا ہے مومن ہو لیکن اس کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے، کہ وہ ذات جس میں علم اور ایمان دونوں جمع ہوئے ہیں وہ ذات گرامی حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ائمہ نے بھی اسی مقام پر اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی جو پہچان کے فرمائی ہے، کہا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے دن جو صاحبان علم و ایمان کے عنوان سے پہچانے جائیں گے وہ اہل بیت اطہار، اور یہ ہوں گے جو کہ کفار کو پھر یہ بتائیں گے کہ تم نے کتنا وقت گزارا۔ وہاں پر صرف ایک بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قول کو نقل کیا، کون ہے یہ؟ صاحب علم اور ایمان ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب میں اتنی دیر تک ٹھہرے ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کا علم رکھتا ہوگا، جو اس علم سے واقف ہوگا، جس کی رسائی اس کتاب تک ہوگی، وہی کہہ سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے تقدیر میں، اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر کیا یا لوح محفوظ میں، تم کہاں تک رہے، کتنے عرصے رہے؟ یوم بعث تک رہے۔ تو ان کے بارے میں یہ جاننا اور یہ کہنا کہ کتاب اللہ میں تمہارے لیے یہ وقت مقرر تھا، یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ کسی کو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ لوح محفوظ تک رسائی رکھتا ہے، اور وہ ان کو بتائیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے کون سا ٹائم رکھا تھا اور تم کتنا عرصہ رہے ہو، لیکن تم کون تھے؟ لا تعلمون، تم ہی وہ تھے کہ جو قیامت کو اور اس کے مراحل کو جاننے والے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اب یہ جو قیامت کا دن ہے کیا ہوگا؟ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ آج کا جو دن، یہ قیامت کا جو اب دن ہے، البتہ بعض جگہوں پہ قرآن کہتا ہے کہ اصلاً ان کو معذرت کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علماء نے اس سے بحث کی ہے، ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک جگہ پہ کہا اجازت حتیٰ معذرت کی بھی انہیں نہیں ملے گی، لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ ان کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی۔ تو بعض نے یہ کہا کہ اجازت نہیں ملے گی، لیکن یہاں پر مثلا جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر اجازت مل جائے تب بھی فائدہ نہیں دے گی، یہ معنی۔ لیکن بعض علماء فرماتے کہ نہیں، یہ کیٹیگری کے حساب سے کچھ مجرمین ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ نے حتیٰ اذن معذرت بھی نہیں رکھا ہوگا، یعنی ایک کیٹیگری آف مجرمین اور ظالمین قیامت میں ایسی ہوگی کہ اس کیٹیگری کے ساتھ اللہ اس کو یہ موقع بھی نہیں دے گا کہ وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے سوری بول سکیں، حتیٰ ان کو سوری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہوگی کہ جس کو کم از کم سوری کرنے کی اجازت مل جائے گی، گرچہ کیا ہوگا؟ لا ينفعهم لا ينفع الذین ظلموا، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی معذرت قیامت کے دن کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم يستعتبون، عتبہ یا عتبہ بنیادی طور پہ نارضایت کے معنی میں ہے بعض علماء کے نزدیک۔ استعتاب جو کہا جاتا ہے وہ کیا؟ اس کے بالعکس ہے، کسی کی رضایت کو حاصل کر لینا۔ یعنی اب کیا ہوگا؟ یہ وہ کیٹیگری ہوگی کہ جب یہ پہلے تو یہ کیا کر رہی ہوگی؟ یہ جھٹلا رہی ہوگی، قیام اس کو کہے گی کہ ہم تو ٹھہرے ہی نہیں، جیسے پیچھے خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قسم کھا رہے ہوں گے کذالک کانوا یؤفکون، یہ پہلے قیامت کو دنیا میں ایسے جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے۔ اب جب قیامت سامنے آ گئی اور سب کچھ ہو گیا تو اب کیا جھٹلا رہے ہیں؟ دنیا میں اپنے ٹھہرنے کو، کہ ہم تو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں، ہم تو کچھ وقت سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں۔ لیکن جب ان کو بتا دیا جائے گا تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب وہ اس سب پروسیس کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہم اگر تھوڑا سا یہاں پر معذرت کر لیں اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، آج کے دن ظالموں کی نہ معذرت کام آئے گی اور نہ ان کو خدا کو راضی کرنے کی کوئی کوشش۔ لہذا خلاصتاً آخری بات صرف یہ ہے کہ اگر معذرت کرنی ہے خدا سے ابھی کر لیں، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں ابھی کر لیں۔ صرف ایک جملے کے ساتھ بات کو ختم کروں گا کہ پروردگار اپنے بندوں کی معذرت کے حوالے سے بعض اوقات روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ سوری کب کرے گا۔
صرف اس انتظار میں ہوتا ہے، ہم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کر لیا ایک دفعہ پلٹ کر مجھ سے یہ کہہ دے پروردگار سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. کچھ نہیں چاہتا پروردگار. لہذا میرے استاد کہا کرتے تھے کہ کبھی رات کی تنہائی میں آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اس تنہائی کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بستر سے اٹھو، اپنے گھر کا سب سے خاک آلود کونا تلاش کرو اور اس خاک آلود کونے میں جا کر اپنے رخساروں کو اس خاک سے آلودہ کرو اور پھر اپنی پیشانی کو اس خاک پہ رکھو اور ایک دفعہ دل کی گہرائی سے بس اتنا کہہ دو پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے. اس کیفیت کے ساتھ کہ اگر دل سے معافی مانگو گے تو اثر آنکھ سے جاری ہوگا، تمہاری آنکھ سے آنسو گرتا نہیں ہے اور وہ سریع اور رضا راضی ہو جاتا ہے. اتنا سا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس ایک مرتبہ پلٹ کر، ہاں بالکل اسی طرح جیسے بعض اوقات ماں باپ ہم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب میں جاؤں گا، میں نے فلاں بدتمیزی کی تھی، میں نے فلاں بات کہہ دی تھی، اب یہ مانیں گے نہیں میری بات. نہیں عزیزوں، وہ اس کی رحمانیت کی ادنا تجلی ہیں اور وہ ادنا تجلی بھی بعض اوقات صرف انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کب پلٹ کر مجھ سے کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ شیطان ہے جو ہمارے ذہن میں یہ باتیں لے کر آتا ہے، نہیں یقین کریں نہیں ہے. آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، ہر کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، یقین کریں صرف ایک معذرت کا منتظر ہوتا ہے. ایک دفعہ پلٹ کر آپ اس کو کہہ دیں گے بھائی سوری ہو گئی، بابا سوری ہو گئی، والدہ سوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، سوری کرنے آیا ہوں. ایک معذرت کافی ہوتی ہے. جب انسان معاف کر دیتے ہیں تو خدا کتنا معاف کرنے والا ہوگا. پروردگار ہم سب کو توفیق توبہ اور استغفار عنایت فرمائے اور ہماری توبہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام رحمتوں برکتوں کا واسطہ اپنی نعمت کبرائے الہیہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراج اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. مومنین، آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو آغا صاحب سے تو اپنا ہاتھ بلند کر دیں تاکہ آغا صاحب اس کا جواب دے سکیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بچے کی پیدائش کے دوران ماں جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے. اسی دوران بیڈ نیوز سامنے آ جاتی ہے کہ بچے کی پرورش تو بہت اچھی ہے مگر اس کا دماغ جو ہے وہ بنا نہیں ہے. ڈاکٹر تجویز یہ دیتا ہے کہ بچے کو حمل ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیں. تو کیا یہ عمل جی، علماء نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تو ڈاکٹر کی تشخیص یہ ہو کہ اس بچے کا وجود، بعض کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جس میں بچہ اور ماں دونوں کی جان خطرے میں آ رہی ہو، اس میں بھی جائز ہے. بعض علماء جیسے رہبر کا میں نے پچھلے دنوں اسی طرح کسی کیس کے لیے باقاعدہ فتاویٰ کو دیکھا تھا، تو رہبر فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کی تجویز یہ ہو اور جو بیماریوں کی قسم اس سے یہ بات پتہ لگ جائے کہ اس بچے کی پرورش عام کنڈیشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور اس بچے کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگی، تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں جواز پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی نہ ہو، یعنی ایسا بچہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد آپ کو تکلیف اور پریشانی ہوگی مگر کوئی ایکسٹرا تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی بہت شدید والی، تو اس میں پھر جواز پیدا نہیں ہوتا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آیت نمبر 54 کے اندر جو ضعف کا 2 مرتبہ ذکر ہے، تو پہلے ذکر میں جو اشارہ ہے کہ انسان کی نان ایگزسٹنس ہے دنیا کے اندر، تو کیا یہ عالم زر کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں، عالم زر میں تو ایگزسٹنس ہے نا. عالم زر سے پہلے بھی ایک وہ جگہ جہاں پر انسان تھا ہی نہیں، لم یکم شیء مذکورہ، وہاں سے شروع کریں آپ. سب سے زیادہ ضعیف کنڈیشن وہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ نہ ہونے کا ضعف آپ تصور کریں نا، کچھ نہ ہونا پھر وہاں سے کچھ بنانا، تو وہ جو ضعف کی کنڈیشن ہے. کیونکہ عالم زر کے جیسے ہمیں نہیں یاد ہے ہمارے ساتھ عالم زر میں کیا کنڈیشن تھی، تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایک عالم ہے؟
اس سے پہلے دیکھیں ایک عالم ہمارے لیے وہ ہے جو جس کو لم یکن شیء مذکورہ کہا گیا ہے نا، ایک وہ عالم ہے کہ جس میں ہم ہے ہی نہیں. پھر ایک عالم وہ ہے کہ جس میں ہماری روح کو خلق کیا گیا، اور اس روح کو جو خلق کیا گیا وہ اپنی جگہ ایک مراحل ہیں، وہ عالم زر کہلاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری قوت کا مرحلہ، ضعف کا مرحلہ، وہ اس دنیا کے اعتبار سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ خلقت کا اعتبار دنیا کے اعتبار سے جو ہے، وہ جو خلقت عالم زر ہے اس کی قوت کو کہیں قوتاً بیان نہیں کیا گیا. وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو ہم جو جیسے آپ نے کہا ہمیں نہ یاد ہے نہ ہمیں اس کے، لیکن اس کے آثار ہیں. البتہ بعض عرفا کے نزدیک اگر انسان بعض ایمانی مراحل میں پہنچ جائے تو حتیٰ اس کو بھی درک کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک فراموشی کی کیفیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو ٹیکنیکلی جو ضعف کا اشارہ ہے وہ اس سے پہلے کا مرحلہ، یعنی جب بالکل کچھ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کے ہمیں یہاں تک پہنچایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو آپ نے اپنی اس پہ تقریر میں چیز بات نشاندہی کی کہ جیسے ویسٹ میں مرسی کلنگ کی بات کرتے ہیں، یا ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہوا تو ہم اس سے ہی تجویز کریں کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ ڈیسیجن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. جیسے آپ نے ایک کپل کی اگزامپل دی کہ ان کے اولاد نہیں ہے، تو وہ یہ سوچے بیٹھ کے کہ کوئی ایک ڈیسیجن میکر ہے جس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے ہمارے بیہاف پہ. لیکن ویسٹ میں شاید ویسٹ میں اگر یہی نیریٹو الٹا کر کے یہ کہا جا رہا ہے یا یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ یوتھ کے لیے شاید تھوڑا سا زیادہ مشکل چیز بن گئی ہے، کہ خدا جو ہے وہ اگر ہے تو وہ ظالم ہے، کہ وہ ایک ایسے کپل کو جو کہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے اس کو اولاد نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ اور اسی کو اگر آپ بڑے کانٹیکس میں لے کر جائیں تو بیماریوں اور اس کے اوپر، تو وہ ایک یہ نیریٹو ہے جو جی یہ تو پوری بحث ہے نا، جو فلسفہ شر کی ایک بحث ہے، یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ یہ نیریٹو اس وقت تک نیگیٹو لگتا رہتا ہے جیسے شرک سے متعلق ہے. یہ کوئی جدید بحث نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا ویسٹ میں، یہ ویسٹ کے اعتبار سے کوئی جدید بحث نہیں ہے. فلسفہ شرور کی بحث بہت قدیم ہو چکی ہے. یہ بحث بنیادی طور پر اس وقت پیش آتی ہے انسان کے لیے جب اس کا اپنا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتا. جب عقیدہ توحید صحیح ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جاتی ہیں. مثلا ابھی جیسے بزرگوار نے ایک سوال کیا کہ بعض اور لوگوں کے ہاں ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی تربیت کرنا، جن کو پالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ اولاد نہ ہونے اور ایسی اولاد ہونے میں پریفریبل کیا چیز ہے؟ یقیناً ہر کوئی اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی ایک ایسا بچہ کہ جو، میں ایک جگہ کہیں کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی اور میرے لیے بڑا تعجب کا مرحلہ بھی تھا. کسی انگریز خاتون کا تھا وہ سلسلہ، کوئی کالے، یعنی کالے سے مراد مطلب رنگ کو صرف بیان کر رہا ہوں، مطلب افریقن مطلب فیملی تھی. ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دنیا کی ایک ریئر ترین بیماری تھی کہ اس کی ہڈیاں قدرتی طور پر اتنی کمزور تھیں بچے کی کہ یعنی آپ اس کو اگر اٹھاتے بٹھاتے کروٹ دلائیں گے تو اس کی 2 ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس قدر ضعیف. تو وہ فیملی نے وہ بچہ ہسپتال میں چھوڑا اور وہ فیملی چلی گئی. ایک انگریز خاتون تھی جس کے اپنے فیملی، یعنی شوہر بھی بہت اچھا، بچے بھی اس کے 4 ہیلدی فیملی بہترین، اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن فار ہیومینٹی سیک اس نے وہ بچہ اٹھایا اور اس نے پھر کئی عرصے تک اس کو پالا، یعنی جس کی پرورش اتنی مشکل تھی کہ اس کے اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں پر میرا سوال، مطلب اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے، مطلب یہ تو پھر بھی بہتر بچہ، کچھ بچے تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک ایسا بچہ کہ جو انسان کے لیے اتنا پرابلمٹک ہو، اس کے مقابلے میں بچے کا نہ ہونا، کس کو بہتر کریں گے؟ لازمات اکثر لوگ کہیں گے کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ بچہ نہ ہو. تو بس آپ کی اور ہماری جو شرور کی ڈیفینیشن ہے وہ ریلیٹیو ہے. ہم نے کیا کنسیڈر کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں ملا ہوا تو میرے ساتھ ظلم ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہو، اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ معذور ہوگا. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ لہذا جہاں ہمارا توحید کا عقیدہ صحیح ہوگا، پیچھے آٹومیٹیکلی آگے پرابلمس جتنی بھی ہیں، یعنی خدا کے ظالم ہونے کا تصور یا معدومیت کا تصور، یہ سارے عقیدے کی غلطی اور اس کی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو یہ سارے مسائل آٹومیٹیکلی سالو ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے عالم برزخ کا ذکر کیا. ہم اس عالم دنیا میں بھی ہیں. اس عالم دنیا میں ہمارے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا.
کیا عالم برزخ میں بھی ہمارے کوئی اسٹیج ہوں گے ایسے؟ جو میں نے پڑھا ہے اس میں اسٹیجز ایسی نہیں ہیں، کوئی اسٹیجز نہیں ہے عالم برزخ، یعنی اس میں عمر کا بڑھنا یا نہیں ہے. عالم برزخ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی معاملات اللہ نے سولو کرنے ہوئے تو وہ اس کے مراحل ہیں. یعنی میں اگر کوئی ایسی چیز لے کے دنیا سے چلا گیا ہوں اور اگر ایمان کے ساتھ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت سے پہلے میرا حساب کتاب کر دے، تو پھر میں برزخ میں عذاب کا یا سختی کا ایک مرحلہ گزاروں گا، اور پھر اگر وہ پورا ہو گیا تو میں بہتری میں چلا جاؤں گا. اسی طرح سے کوئی کافر ایسا کہ جس کا کوئی نیکی ایسی رہی تھی دنیا میں کہ جس کا حساب کتاب باقی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم برزخ میں کمپنسیٹ کرے گا. تو یوں تو ہے، لیکن عمر کا بڑھنا اور وہ ہونا یہ صرف اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اس دنیا میں ہم جوانی میں تکلیفیں زیادہ استقامت سختی سے جھیل لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو اللہ ہی ہے، تو وہاں تکلیفیں کس عمر میں جھیلیں گے؟ معمولاً جو مطلب بیان ہوا ہے وہ انسان کی جوانی کی کیفیت پہ اشارہ کیا گیا. یعنی جب انسان اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ عالم برزخ میں ہو چاہے وہ قیامت میں ہو، جو عمر تقریباً کہیں اگر بیان ہوئی ہے تو 16-17 سال کی عمر کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، عمر کے اعتبار سے اگر کنسیڈر کیا جائے تو. البتہ اس جگہ پہ عمر کا معنی نہیں ہے. ہماری بنیادی طور پہ روح جو ہے نا وہ نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی، روح ہماری اتنی اور ویسی ہی رہتی ہے. یہ بنیادی طور پہ جسم کے مسائل ہیں، جسم کے اندر قوت باقی نہیں رہتی. لہذا مثلا اگر آپ کسی بوڑھے شخص کو کوئی ایسی دوا دے دیں جس کی وجہ سے اس کے بدن میں قوت آ جائے تو وہ بھی اپنے وہ کام کر کے دکھا دے گا آپ کو. لہذا اس کا تعلق جو ضعف اور سٹیجز کا ہے وہ بدن سے، روح سے نہیں ہے. بس اگر عالم برزخ یا قیامت میں اس کو کوئی بدن ایسا دے دیا جائے کہ جس کے اوپر تبدیلی نہ ہو تو وہاں کوئی سٹیجز بھی نہیں آئیں گے.